امام جب سلام پھیر کر فارغ ہو جائے تو کیا اس کو قبلہ رخ بیٹھے رہنا چاہیے یا مقتدیوں کی طرف منہ کر لینا چاہیے؟ کہ امام نماز سے جب فارغ ہو جائے تو قبلہ رخ اسے نہیں بیٹھا رہنا چاہیے، قبلہ رخ بیٹھنا اس کے لیے اب مکروہ ہوگا، بلکہ اس کو دائیں یا بائیں جس طرف چاہے اس طرف منہ پھیر کر وہ بیٹھے۔ اگر دائیں طرف علمی کوئی شخصیت بیٹھی ہوئی ہے تو دائیں طرف منہ پھیر سکتا ہے، بائیں طرف کوئی شخصیت جلوہ گر ہے تو بائیں طرف بھی منہ پھیر سکتا ہے، اور اگر سب طرف مقتدی برابر ہیں، کسی طرف لائق ترجیح کوئی شخصیت نہیں ہے، تو ایسی صورت میں ٹھیک اپنے پیچھے والے مقتدی جس پر امام کے بعد جماعت میں سب سے پہلے رحمت الہی نازل ہوتی ہے، اس مقتدی کی جانب منہ کر کے بیٹھ جائے، یہی مستحب ہے اور یہی اچھا طریقہ ہے۔ احادیث طیبہ سے یہی بات ثابت ہوتی ہے۔ اخبرنا مالک اخبرنی یحیی بن سعید عن محمد بن یحیی بن حبان انہ سمعہ یحدث عن واسع بن حبان قال سمعت اصلی فی المسجد وعبداللہ بن عمر مسند ظہرہ الی القبلہ فلما قضیت صلاتی انصرفت الیہ من قبل الشق الایسر فقال ما منعك ان تنصرف على يمينك قلت رأيتك وانصرفت اليك قال عبد الله فإنك قد أصبت فإن قائلا يقول انصرف على يمينك فإذا كنت تصلي انصرف حيث أحببت على يمينك أو يسارك ويقول ناس إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس قال عبد الله لقد رقيت على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على حاجتي مستقبل بیت المقدس۔ ترجمہ حدیث یہ ہے، امام محمد فرماتے ہیں ہمیں خبر دی، امام مالک نے وہ فرماتے ہیں مجھے خبر دی یحییٰ ابن سعید نے، وہ روایت کرتے ہیں محمد ابن یحییٰ ابن حبان سے، انہوں نے فرمایا انہو سمعہ یحدث، کہ یحییٰ ابن سعید نے محمد ابن یحییٰ ابن حبان کو بیان کرتے ہوئے سنا۔ کیا بیان کرتے ہوئے؟ عن واسع ابن حبان، وہ بیان کرتے ہیں روایت کرتے ہوئے واسع ابن حبان سے، قال انہوں نے فرمایا، یعنی واسع ابن حبان نے کہا کنت اصلی فی المسجد، میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، وعبداللہ ابن عمر مسند ظہرہ الی القبلہ، اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پیٹھ کو ٹیک لگا کر قبلہ کی طرف ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ فلما قضیت صلاتی، تو جب میں نماز سے فارغ ہو گیا، نماز پڑھ چکا، انصرفت الیہ من قبل الشق الایسر، تو میں ان کی طرف پھر گیا اپنی بائیں طرف سے۔ یہاں پر دیکھیے واسع ابن حبان حضرت عبداللہ ابن عمر کی وجہ سے اپنی بائیں طرف پھر گئے نماز کے بعد۔ فقال، تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ما منعک ان تنصرف علی یمینک، حضرت عبداللہ ابن عمر کو پتا ہے کہ یہ کیوں پھر رہے ہیں، لیکن پھر بھی پوچھ رہے ہیں کیوں؟ تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا دیگر صحابہ کرام سے یہی عمل مروی ہے، اس کی اور تائید ہو جائے، پختہ ہو جائے، اور یہ بھی انہیں معلوم ہو جائے کہ تم نے جو یہ کام کیا ہے یہ خلاف حدیث اور خلاف روایت نہیں کیا ہے۔ بائیں طرف وہ پھر گئے تھے۔ فقال، تو فرمایا ما منعک ان تنصرف علی یمینک، کس چیز نے تم کو دائیں جانب پھرنے سے روکا؟ قلت، تو میں نے جواب میں کہا رأیتک، میں نے آپ کو دیکھا اپنی بائیں جانب،
وانصرفت الیک، تو میں آپ کی طرف پھر گیا، یعنی بائیں طرف ہی پھر گیا، میں نے آپ کو دیکھا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر ایک عظیم شخصیت ہے، تو ان کو دیکھ کر ایک صحابی رسول واسع ابن حبان جو ہیں ان کی طرف پھر جا رہے ہیں۔ پھر کہا کہ انصرفت الیک قال عبداللہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فإنک قد اصبت، تم نے ٹھیک کیا۔ فإن قائلا یقول، کسی کہنے والے کو کہتے ہوئے میں نے سنا، کہنے والا کہتا ہے انصرف علی یمینک، اپنی دائیں جانب پھرو، فإذا كنت تصلی انصرف حیث احببت علی یمینک و یسارک، جب تو نماز پڑھ کے فارغ ہو جاؤ تو جدھر چاہو اپنی دائیں جانب یا بائیں جانب پھر جاؤ۔